الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے وصیت کیجیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم تھوڑا سا یہاں پہ سمجھیے کہ اسلام، ہم دنیاوی معاملات میں ہم اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. یہ کپڑا ہے ہمیں سلوانا ہے، ہم کیسے سلوائیں؟ یہ کام میں شروع کرنے جا رہی ہوں تو ہمیں کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو دنیا میں اس طرح سے مگن ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے. ہم صرف دنیا کے معاملات، دنیا کی باتیں یہی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام تھے، تو وہ آخرت کے بارے میں سوال کرتے تھے. وہ جا کر پوچھتے تھے خیر کی وصیت کیجیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں چلا جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ سے قریب ہو جاؤں. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصینی، مجھے وصیت کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا تغضب، تم غصہ نہیں کرو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا، کئی بار سوال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ان کو یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو. یہ روایت جو ہے بخاری کی روایت ہے. تو غصہ جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، بڑی بیماری ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. اور غصہ کو ختم کرنا یہ نیکی کی بنیاد ہے. اگر غصہ ختم کر لیتے ہیں تو بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں ہم. تو غصہ ہر برائی کی جڑ کیسے ہے؟ اس لیے کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے. غصہ آتا ہے تو وہ کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے، غصے کی وجہ سے کسی پہ الزام لگا دیتا ہے. غصے کی وجہ سے غصہ آتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے، کوئی خلا لے لیتی ہے غصہ کی وجہ سے. غصہ آتا ہے تو انسان بسا اوقات ساری چیزوں سے، گالی گلوچ، طلاق، خلا، سب سے بڑھ کر انسان جو ہے قتل کر بیٹھتا ہے. تو یہ جو ہے غصہ کی برائیاں ہیں. لیکن جب غصہ ختم ہو جاتا ہے یا انسان غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اسباب کو اپنانے کو بتایا جو غصہ کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کریں، یہ صلاحیت پیدا کریں کہ غصے کو برداشت کریں، اپنے اندر صبر کی قوت پیدا کریں. اگر کوئی گالی دے رہا ہے، اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اور اگر پھر بھی غصہ آ رہا ہے یا آ جاتا ہے تو ایک مومن کو، ٹھیک ہے، غصہ آنا یہ فطری بات ہے، یہ انسان کو آ جاتا ہے بسا اوقات. غصہ پہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن غصہ کی وجہ سے جو امور ہونے والے ہیں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. ایسی باتیں نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے خلاف ہے، گالی گلوچ نہ کرے. تو یہ چیز پر تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر غصہ آتا ہے تو ہمیں تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو یاد کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. مومن کون ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کو پسند کرتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس کے پس منظر میں. زین العابدین تھے تو غالباً ان کی جو لونڈی تھی وہ گرم پانی لا رہی تھی غالباً، تو ان کے بدن پہ گرا دی، وضو کرنے کے لیے لا رہی تھی. تو انہوں نے غصہ سے ان کو دیکھا، اپنی لونڈی کو. ٹھیک ہے، زین العابدین نے غصہ سے اپنی لونڈی کو دیکھا تو ان کی لونڈی نے کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں، انہوں نے یہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. مومن وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو میں نے غصہ پی لیا. تو انہوں نے آگے کہا والعافین عن الناس. مومن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو میں نے تم کو معاف کیا. پھر انہوں نے کہا لونڈیاں بھی اتنی بڑی ہوتی تھی، لونڈیاں جو جھاڑو پوچھا کرنے والی، کام کرنے والی ہوتی ہے نا، وہ بھی اتنی بڑی ہوتی تھی اس زمانے میں. تو انہوں نے مزید کیا کہا
वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला भलाई करने वाले को पसंद करता है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर भला किया, मैंने तुमको आज़ाद किया। ठीक है, तो उस वक्त की लौंडियाँ भी वैसी होती थी, नेक तबीयत, और जो वो थे वो सब तो नेक होते ही थे। तो ये था गुस्सा के बारे में कि अगर आए तो हमें ये आयत याद रखें कि गुस्सा को कंट्रोल करने की कितनी फजीलत है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पे कंट्रोल करे। ठीक है, तो पहलवान वो है जो आपको गुस्सा आता है तो अपने आप पे कंट्रोल करना, ये नहीं कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल में कर ले, आप बिल्कुल भूल जाएं, खुद को फरामोश कर दे, नहीं, खुद पे कंट्रोल करना वो पहलवान है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उसके बाद भी गुस्सा आता है तो क्या करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक बार दो सहाबी लड़ रहे थे तो एक जो है काफ़ी गुस्से में थे, उनकी रगें बिल्कुल तन गई थी, होशो हवास बिल्कुल जैसे भूल गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूँ, अगर ये पढ़ ले तो इसका गुस्सा काफूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो फिर आपने यही कलीमा बताया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। इसी तरह से वुदू करना है कि गुस्सा आए तो वुदू करना चाहिए, और अपनी हालत को बदलना, जैसे आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाए। क्या है ना, हस्बैंड वाइफ में, भाई बहन में क्या है ना, गुस्सा करने से खराबी नहीं होती है, कोई भलाई नहीं होती है। कभी कभी हम जो सोचते हैं ना कि नहीं, सामने वाला सोचेगा अगर हम जवाब नहीं देंगे तो समझेगा हमको कमज़ोर है और ये है और हम कमज़ोर दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपना नफ्स खुश हो जाता है जब हम जवाब नहीं देते हैं, सामने वाले को भी लगता है क्या हम ऐसे इंसान से लड़ रहे हैं जो हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा, जो मतलब इतना अच्छा है। जब हम अपनी तरफ से अच्छा अपना वो दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं, अपना एक वो दिखाते हैं। इसी तरह से गुस्सा करने वालों की भी किस्में हैं। एक वो है जो गुस्सा की वजह से बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है, होशो हवास बिल्कुल खो बैठता है, एक तो वो किस्म है। दूसरी किस्म वो है कि जिसके सामने किसी भी तरह की बात हो उसको गुस्सा आता ही नहीं है। ठीक है, उसकी गोया कि उसके जज्बात ही नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तीसरी किस्म वो है जिसको सबब की वजह से गुस्सा आता है, लेकिन सबब खत्म हो जाए तो गुस्सा खत्म हो जाता है। तो ये तीसरी किस्म ठीक है, लेकिन गुस्सा आए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने राज के लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, खुद के लिए नहीं गुस्सा होना चाहिए कि हमने फला को दावत दी, उसने हमको दावत नहीं दी, या शादी किया फला ने तो हमको भूल गया, या हमने फला को ये चीज़ दिया था उसने हमको बहुत छोटा सा गिफ्ट दे दिया। क्या होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम गुस्सा होते हैं। ठीक है, होता है बहुत बार ये है कि आपने बार बार दी, हो सकता है कभी आप हर्ट हुए, तकलीफ हुई आपको, लेकिन इसकी वजह से आपको गुस्सा नहीं होना है, इसकी वजह से आपको गाली गलौज नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप आइंदा से ना दे गिफ्ट, अलग से अलग रखें, आप नहीं दे उस तरह से। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप गाली गलौज ना करें, उसकी गीबत ना करें, ये सारी चीज़ें ना करें। तो ये होता है। उसी तरह से जो गुस्सा करना चाहिए, जो काबिल तारीफ है, जहाँ पे गुस्सा हमें वाकई करना चाहिए, वो ये है कि जहाँ पे अल्लाह की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो वहाँ पे गुस्सा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ दफ़ा जब किसी को बुरा अमल करते देखते, अल्लाह के खिलाफ अमल करते देखते, तो आपके चेहरे पे गुस्सा के आसार नजर आते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करते थे आप या बुरा भला करते थे, ऐसा नहीं है। इसी तरह से अब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को देखिए। उस ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए थे, कोहे तूर पे जब उनको तौरात मिली थी, तो इधर वो अपनी कौम को छोड़ के गए थे, हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके गए थे। तो सामरी जो है, सामरी ने बहका दिया पूरी कौम को, और पूरी कौम बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला हो गई। बुत परस्ती वही शिर्क में मुब्तला हो गई पूरी कौम, वो बछड़े को पूजने लगी पूरी कौम। तो मूसा अलैहिस्सलाम आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये शिर्क देखा तो काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी भी पकड़ ली और कहा कि मैंने तुमको तुम्हारे हवाले करके गए थे, तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं मतलब कर पाए, लोगों को समझा नहीं पाए। तो काफ़ी गुस्सा हुए थे।
تو اگر برائی کرتے دیکھے لوگوں کو تو وہاں پہ غصہ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ غصہ ہونا یہ قابل تعریف ہے۔ بنی اسرائیل پہ عذاب آیا تھا تو بنی اسرائیل پہ صرف برے لوگوں پہ عذاب نہیں آیا تھا، اچھے لوگوں پہ بھی عذاب آیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اچھے لوگوں نے کیا کیا کہ جو برے لوگ تھے ان کو منع نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب شروع کر دیا تھا بالکل، جبکہ ایک مومن جو ہے نا وہ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ایک مومن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر تم برائی کرتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، اور نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو۔ تو جس چیز کو آپ دل میں برا جان رہے ہو یا زبان سے ہی روک رہے ہو، چلو ہاتھ سے نہیں روک رہے ہو، تو اس چیز کو آپ اتنا کیسے پسند کرنے لگتے ہو کہ اٹھنا بیٹھنا بالکل کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کیا ہے آج ہمارے سماج میں جو اتنی برائی پنپ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کا احساس ختم ہو گیا لوگوں۔ اب پہلے زمانے میں نیک لوگ زیادہ تھے، برے کم تھے، تو برے لوگ کو بھی برائی کرنے میں برا لگتا تھا، کیوں؟ ان سے لوگ ملتے جلتے نہیں تھے، تعلقات کم کر لیے تھے لوگ۔ لیکن آج کے زمانے میں برائی بھی کرنے والے لوگ بھی آرام سے ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جو بھی، ہم یہ نہیں کر رہے کہ برائی ہر ایک میں ہے، میرے میں ہے بھی، ہر کسی میں ہے، لیکن جو بہت زیادہ برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ہے۔ ہم مومن ہیں تو ہمارا کم از کم 80% تو ایمان ہونا چاہیے نا، 80% ہونا چاہیے، 90% ہونا چاہیے، 70% ہونا چاہیے کہ ایمان ہو ہمارے اندر، عمل ہو۔ لیکن آج کیا ہے اس کے برخلاف ہے، 20% بھی مشکل سے ہے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اشج بن قیس کو کہا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، کہ تم میں دو خصلت ہے، دو عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے، الحلم والانا، ایک ہے بردباری یعنی برداشت کرنا، قوت برداشت، تم کو غصہ نہیں آتا ہے، اور دوسرا کیا ہے عدم استعجال یعنی جلدی نہیں کرنا، اس لیے کام بہت بار بگڑتا ہے تو اطمینان سے کام کرنا۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم غصے پہ کنٹرول کریں گے اور برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے اپنے اندر۔ اگر وہ غصہ آتا ہے تو ہم اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں کریں گے، ایک مومن گالی نہیں دیتا، ایک مومن گالی نہیں دیتا، تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ ہمارا دل سے ارادہ ہونا چاہیے۔ جب ہم دل سے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے گا۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہماری نظر جو ہو آخرت پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ تم دنیا میں نہیں جیو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیو اور ہر خوشی مناؤ، لیکن اسلام کے دائرہ میں رہ کر تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہمارے سامنے، ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ریاکاری سے اپنے عمل کو محفوظ رکھیں، اخلاص ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔